حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور سے عصر کی نماز کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پورے یقین کے ساتھ قیام کیا کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اسی کے لیے سارے دل خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے اپنی امت کو عمدہ نصیحت فرمائی، اور ان کی آخری وصیت یہ تھی الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز تو بس نماز کے اوپر پابندی کرنا، نماز کو کبھی ضائع نہ ہونے دینا، اور جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی حقوق کو ادا کرنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آخری آواز نکلی، آپ غرغرے کے عالم میں تھے، آخری سانسیں چل رہی تھی، لیکن تب تک آپ یہ بات کہتے رہے الصلاۃ والصلاۃ۔ اس کے بعد لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور سب سے بہترین کمائی انسان کی تقویٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہمارے اوپر اسلام اور ایمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے اس ایمان کے بارے میں فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اور ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ایماندار ہو۔ تو اللہ کے بندو، ہم اللہ کی حمد کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں اس نے ایسی امت میں نکالا، بلکہ آخری امت میں پیدا کیا، جس امت کا کام یہ بتلایا کہ تم لوگوں کی منفعت کے لیے نکالے گئے ہو، اور ہمیں ایسے دین کی ہدایت دی جس دین کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس دین کا سب سے عظیم شعار اور سب سے نفع بخش ذخیرہ نماز ہے، اور یہ فرض نماز جو مسلمانوں پر 5 وقت دن اور رات میں فرض کی گئی ہے، اور فرمایا ہے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، کہ اس کا دین ہی نہیں جس کی نماز نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی حصہ اور نصیبہ نہیں ہے اسلام کے اندر جس نے اس نماز کی قیمت نہیں دی اور اس کو ضائع کر دیا۔ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس نے اس کی اور امانت کی حفاظت کر لی، سمجھ لیجئے کہ وہ تمام دوسری عبادتوں کی بھی حفاظت کر لے گا، لیکن اگر جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو یاد رکھیں اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ نبی مکرم کا فرمان ہے رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد، کہ اسلام کی سب سے بنیادی اور بلند پایہ درجہ اسلام ہے، اور نماز اس کا ستون ہے، اور جہاد یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا درجہ ہے۔ تمام فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نازل کیا، لیکن نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر معراج کرایا، بلایا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقتوں کی نمازیں فرض کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ یہ امت طاقت نہیں رکھ سکے گی، چنانچہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے تخفیف کروایا، 10 نمازیں کم کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے واپس ہونے لگے تو آواز آئی کہ 5 وقت کی نمازیں جو فرض کی ہیں ہم نے، وہ فرض مکمل ہو گئی، اور جس نے بھی اس کو پورا کیا اچھے طریقے سے تو اسے 50 وقت کا ثواب دیا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ جن چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز کی اصلاح ہو گئی یا نماز میں کامیاب ہو گیا تو دوسرے تمام اعمال میں اس کو کامیابی لکھ دی جائے گی۔ اللہ کے بندو، فرض نماز بغیر کسی عذر کے چھوڑنا
کسی نے چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمے سے بری ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ بندہ کو کیسے بچایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فرض نماز کو ترک کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اصحاب کرام کسی بھی عمل کو کفر اور اسلام کے درمیان فرق نہیں دیکھتے تھے سوائے نماز کے۔ نبی کریم نے فرمایا لیس بین العبد والکفر الا ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو اسے کفر کی طرف لے جائے سوائے نماز کے۔ نماز یہ کامیابی کا عنوان ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو لوگ نماز کی پابندی کریں گے، نماز کی حفاظت کریں گے، وہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت الفردوس کا وارث بنایا جائے گا، اور جو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس کا وارث رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی اور بتلایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کو گھبرانی چاہیے، یا کسی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں وہ واقع ہو تو نماز کی طرف دوڑے اور بھاگے، کیونکہ اس کو ادا کرنے سے گھبراہٹ مٹ جاتی ہے بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ نبی کریم کا یہ فرمان تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں آرام پہنچاؤ نماز کے ذریعہ، یعنی اذان دینے کے لیے کہا جاتا تھا اور اذان ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہر طرح کی امن و امان اور تمام عدل و انصاف کا قیام نماز کے صحیح طریقے سے ادا کرنے سے ہو سکتی ہے، اور یہ تمام نیکیوں کے پورا کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ ہر طرح کی عفت و پاک دامنی اور فضیلت کے پانے کا یہ وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز قائم کیا کرو کیونکہ نمازیں ہر طرح کے بدکاری اور منکر سے روکتی ہے۔ کیا وہ نماز جو ہماری اور آپ کی ہے، وہ نماز جس نماز کے اندر خشوع خضوع ہو، جس نماز کو یہ سوچ کر پڑھی جائے کہ اب اس کے بعد شاید موقع نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس نماز کو غرق ہو کر کے ڈوب کر کے کر لی جائے، اس نماز میں یقیناً یہ دم ہے کہ اس سے جو ادا کیا ہے فحش اور منکر سے روک دیا جائے اور اسے کامیاب ترین بندوں میں سے شمار کر لیا جائے۔ ارائیتم، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ کسی بندے کے گھر کے آگے نہر جاری ہو اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر ایک میل بھی باقی رہے گا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے، جس نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اگر تم کامیاب رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو نماز پر مداومت برتنے والا بناؤ اور اپنے اہل کو بھی نمازی اور نماز کا حکم دیا کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، یعنی اس حکم کے بعد کہ تم خود اور اہل کو بھی نمازی بناؤ، اس حکم کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ ہم تم سے کوئی روزی نہیں چاہتے ہیں، ارے روزی تو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور عاقبت انجام کار تقوی شعار لوگوں کے ہی لیے کامیاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال کا سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تحترقون فاذا صلیتم الصبح غسلتها، کہ تم جل رہے ہوتے ہو یہاں تک کہ تم صبح کی نماز پڑھتے ہو تو میں تمہیں دھل دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے تمام نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی انسان گناہوں کی سبب جل رہا ہوتا ہے لیکن جب نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دیتا ہے، یعنی اس کی گناہیں مٹا دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا الصلوات الخمس مکفرات بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی یہ مسلمانوں کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے
اور مومنوں یہ نماز حفاظت ہے، یہ سراپا حفاظت ہے، یہ بچاوا ہے کہ اگر مسلمان حفاظت کر لے نماز کی تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی حفاظت ہو جاتی ہے دنیا میں بھی، اور اللہ آخرت میں بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، اور اہل نماز کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، کہ جنہوں نے نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، انہوں نے زکوٰۃ ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور انہیں کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے۔ اور جو لوگ کتاب یعنی کتاب مقدس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم اس کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، مسجد کا شرف حاصل کرتا ہے، اور قیامت کے دن مکمل نور کے حاصل کرنے کا شرف حاصل کرے گا۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ اس شخص کو خوشخبری سنا دو جو دو تاریکی میں یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے کہ قیامت کے دن اسے مکمل نور عطا کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز جہنم اور نفاق کی بدترین صفت سے بری ہو جاتا ہے انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اللہ رب العالمین اس سے نفاق سے اور جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کو دیکھ کر کہا کیا تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت ہو رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ جو نماز کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے مبارک کو ایسے ہی دیکھے گا جیسے آج تم 14ویں رات کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ بڑے شرف کی بات ہوگی نمازیوں کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت سے سرفراز ہو، شرف ملے۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ میرے دوستو، اہل نماز کے چہرے پر نور ہوا کرتی ہے، دل کے اندر راحت ہوتی ہے، جسم کے اندر صلاح اور تندرستی آتی ہے، اور نفس کو حقیقت میں غذا ملتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ارے نمازی تو وہ ہیں جن کے نشان، جن کی پہچان چہروں میں نظر آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں تم اگر اپنے اوپر اس نماز کی صفت کو متصف کر لو تو یقیناً ہر طرح کی نیکیاں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی، اور تمام نیکیوں کا سردار یہ نماز ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اور یہی انسان کا تانا بانا ہونا چاہیے۔ یعنی ہر وقت نماز کی فکر ہونی چاہیے، اور ہر پورے طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ ایسے نماز ادا کرے جیسے کہ میں اس نماز کا محتاج ہوں۔ جو ہمیں محتاج بنایا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نماز کی ادائیگی کے ذریعہ ہمارے فقر کو اور محتاجگی کو دور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جب تم میں کا کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو جان لو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کیا کرو دن کے کناروں میں، یعنی دن کے دوسرے حصوں میں، اور رات کی تاریکی میں جب یا رات کی تاریکی چھا جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان نے برائی کر لی ہے تو نماز کے ذریعے اس کی برائی مٹا دی جاتی ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ نماز پر پابندی کرنے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں ہدایت اور تقوی کی راہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔